گولڈا دربار سے میں پیدل مارچ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ راولپنڈی راجہ بازار سے ہوتا ہوا اپنے گرجا روڈ تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور آج پیدل مارچ ہے، بہت گاڑیوں میں سفر کر لیا ہے، ایکسرسائز بہت کم ہو گئی ہے، ہماری فٹنس بہت لوز ہو رہی ہے، تو سوچا کیوں نہ آج میں پیدل چلوں۔ یہ دیکھ لو ابھی یہاں سے سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے نئی جگہ آتی جائے گی میں ویڈیو بناتا جاؤں گا، آپ کو دکھاتا جاؤں گا۔ تھینک یو۔ اس گولڈا دربار کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی دکانیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری ان کی اپنی ملکیت ہے، اور اس لیے یہاں پہ ہر بندے کو کرائے پہ دکان لینی پڑتی ہے، اور یہ دربار والوں کی خود ہی ملکیت ہے۔ تھینک یو۔ جی بھائی، ابھی میں F11 مرکز پہنچ چکا ہوں۔ یہ دیکھیں مرکز، F11 مرکز کے پاس یہ پارسل والے بھی کافی اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں سگنل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیکھ F11 مرکز سے آگے پھر نکلیں گے، پھر آپ کو ویو دکھائیں گے۔ یہ بہت زبردست مرکز ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مرکز ہیں وہ بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، ان کی ایک جیسی ڈکشنری ہوتی ہے۔ یہ گاڑیاں پارکنگ کراتے ہیں تاکہ ہماری دکان کی، ہماری شاپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو اپنا ایڈریس پہ نہ کے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جاتے ہیں، پھر آگے علاقہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کون کون سے علاقے سے ہم گزر کے آ رہے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ F11 کا مرکز میں اینڈ پہ یہ دیکھو بونینڈا آؤٹ فٹر، یہ پورا ہال ہے، اس میں ہر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے آپ کو۔ دیکھیں جب بھی F11 آنا ہے، اس MOI یہ جو پلازا ہے اس کو نہیں بھولنا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ بہت زبردست قسم کا ادھر ماحول ہے، اور ہر قسم کی دکان آپ ہر چیز اویلیبل ہو۔ تھینک یو۔ یہ دیکھیں ہم ابھی اشارہ کراس کر رہے ہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ مانگنے والے لوگ بہت زیادہ چوکوں پہ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہ بھی دیکھیں، آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اگلے چوک پہ۔ یہ دیکھیں آج ہم احمد فراز روڈ پہ ہیں، اور یہ پہنچ چکے ہیں G10 اور G11 کے اشارے پہ۔ یہ دیکھیں اشارے کے لیے عوام کھڑی ہے، جیسے ہی اشارہ آن ہوگا تو یہ گاڑیاں چل پڑیں گی۔ یہ G11 اشارہ ہے، یہ جو اندر والا جو روڈ ہے وہاں پہ اشارہ ہے، تو یہ گاڑیاں کافی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھائی جو پیچھے گر رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، اور یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اگر بندہ کسی کو ہے نا کہ مجھے آپ اپنا ہاتھ دے دو اور میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، تو کوئی نہیں دے سکتا، نہ پاؤں دے سکتا آپ نے، اتنی مہنگی چیز ہے۔ ابھی جس کے دونوں ہاتھ ہی نہ ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ چلو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، بس انسان ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن اس بندے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے۔ یہاں پہ یہ دیکھو نا اشارے پہ، یہ اشارے پہ 1-2 شیمیل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ تھک گیا ہے غریب، مطلب ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے یہ بسکٹ کا بوتل شوتل پی رہا ہے۔ یہ دیکھو مسکرا بھی رہا ہے اور شرما بھی رہا ہے۔ کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ سناؤ کیا کر بوتل پلاؤ ہوئی؟ شکریہ۔ چلو بھائی، اس نے بوتل بھی پلا دی ہے، 1 گھونٹ پیتے ہیں، ساری نہیں پیتے ہیں کیونکہ اس کی تھکاوٹ ہے بہت زیادہ۔ ساری پی لیں، کوئی بات نہیں شکریہ، اور منگوا تھینک یو۔ یہ نا بس پانی ہے، چلو بسکٹ بھی کھا لیتے ہیں، تھوڑا اونچا بولنا ہے، 1 منٹ ادھر بولنا۔ بسکٹ بھی انہوں نے پیش کر دیا ہے، چلو کھا لیتے۔ اصل میں میرا پروگرام تھا کہ میں گولڈا دربار سے لے کر راولپنڈی جا رہا ہوں، آج پیدل مارچ کا پروگرام بنایا ہے۔ کافی بائکی والے ملے ہیں کہ ہم آپ کو فری میں لے جائیں گے، لیکن میں نے کہا نہیں، آج پیدل ہی چلیں گے، مارچ کریں گے، جسم میں پسینہ نکلے، تھوڑا فٹنس ہو۔ سیمن بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سائمہ۔ اس کا نام ہے سائمہ۔ کیا کرتی ہیں پورا دن؟ بھیک مانگیں، بھیک مانگنا، اونچا بولنا ہے، پھر مفت نہیں ملے گا جی۔ کیا کرنا ہے، بھیک مانگتے ہیں، اپنا روزگار کماتے ہیں، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ تو رہتے کدھر ہیں آپ؟ ہم G11 میں۔ G11 میں اپنا مکان لیا ہوا ہے؟ ہاں کرائے پہ۔ تو یہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے؟ ہر گاڑی والے کو آپ ٹھک ٹھک کرتی ہیں، مطلب ہے کہ اس نے تو 50-100 ہی دینا ہوتا ہے، یا آپ 10-20 دینے ہوتے ہیں،
तो कभी कभी महसूस नहीं होता कि एक बंदा कोई गलत बात कर देता है तो आपका दिल नहीं परेशान होता? जाहिर सी बात है, होता है, क्यों नहीं होता, किसका दिल परेशान नहीं होता? जब लोग आगे से बेइज्जती करते हैं तो दिल भी परेशान होता है। तो अब क्या करें? कितने अरसे से मतलब है कि इस फील्ड में हो? मैं 12 साल। 12 साल से। तो मतलब है कि अपना घर का गुजारा हो जाता है या क्या कुछ बचत भी हो जाती है? कोई मकान शकान भी बनाया है कि नहीं? बहुत मुश्किल है, नहीं बचत क्या होनी है, कमाया और खा लिया। अच्छा अच्छा, ये स्ट्रगल करते हैं। तो शुरू से ये यहाँ पे रहते हैं या कहीं और जगह से आए? नहीं नहीं, इधर ही इस्लामाबाद के हैं? वैसे बेसिकली मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। ये इलाका कैसा लगा है इस्लामाबाद? वैसे इस इलाके के लोग अच्छे हैं या बाहर के लोग अच्छे हैं? नहीं, इधर के लोग अच्छे भी हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ये नहीं, अब पांचों उंगलियां एक जैसी तो नहीं हो सकती। हाँ ये तो है। हाँ, जहाँ पे भी चले जाएं अच्छा बंदा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। अच्छा चलो, आप लोग ये स्ट्रगल बहुत अच्छी है। बहरहाल ये है कि हर बंदे का अपना पैशन होता है। अभी ये अपने पैशन और प्रोफेशन में बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। लेकिन हर बंदा को अपनी निगाह से देखोगे तो वो प्रोफेशनल फिट होगा। अगर आपको कोई दूसरी निगाह से देखोगे तो वो नाकाम होगा, नाकाम। अभी इसको किसी और में इसको कहे दिहाड़ियाँ लगाएं तो ये दिहाड़ी नहीं लगा सकता, क्योंकि जिस काम में ये एक्सपर्ट है उसी काम में ये जाएगा। चलो साइमा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं आगे नहीं निकलता हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगा फिर। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। ये थे भाई शीमेल, और थकावट की वजह से बैठ गए हैं क्योंकि ये जो है साथ ग्राउंड है, ये जो पार्क बना हुआ है, लोग वॉकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखें, वॉक के लिए लोग आ रहे हैं, काफ़ी अपने आप को फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइजें करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना अच्छा लगता है। ठीक है, ओके फिर। हाँ ठीक है, हम आगे निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, शाम का टाइम हो रहा है। फिर देखते हैं आगे जाके। ये देखें जी, पार्क का एक G10 मरकज़ का ये पार्क है, और इसमें लोग वॉक भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। ये देखें, ये क्रिकेट वाले बच्चे हैं यहाँ पे, हर किस्म की। और जितने भी फिटनेस के खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे लोग अपने मर्ज़ी से आते हैं। थोड़ी जिम का सिस्टम भी है यहाँ पे, और ये जितने भी मरकज़ हैं सबके साथ एक पार्क ज़रूर है जिसमें जिम का सिस्टम भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये बच्चे जिम कर रहे हैं, और दूसरा ये फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखें, ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं काफ़ी लोग। देखो नाज़रीन, G11 है, रक्षा चौक इसको कहते हैं, और यहाँ पे हर शाम को दस्तरखान लगता है, 6 बजे लगता है गालबन। अभी दस्तरखान मतलब है कि लोगों ने खा पी लिया है क्योंकि 6 हो गए ना, तो इसलिए अभी ये क्लोज़ कर रहे हैं। ये बाबा जी छलियाँ बेच रहा है, और ये ऊपर नमक भी लगा के देता है, और बेहतरीन किस्म की 40, 30, 50 की बेचता है। तो यहाँ पे इसका गुजारा हो जाता है, बस कारोबार है। जैसे रेडी शेडी ले आया है, रेडी कौन सी है, ये हाथ चलाने वाली रेडी है। ये देखो साथ पार्क है, पार्क में काफ़ी दुनिया आती है, इससे छली ले लेती है। बस रोज़गार है, 200-400, 500 हज़ार कमा लेता होगा क्योंकि गुजारा करना है। ये अच्छा बिज़नेस है, चलते चलते बंदे का काम गुजारा बेहतरीन हो जाता है। ये देखिए, लगाएं इसको नमक शमक, लगा दिए, बताया ही नहीं। ये देखें, इसको लगा रहा है ये। और क्या क्या लगाया है इस पे? क्या लगाया है? मसाला लगाया, मसाला लगाया है इसमें। ये देखें, ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। थैंक यू। ये भाई हम G10 के पास पहुंच चुके हैं, मरकज़ के साथ ये ना रोड पे, ये देखें, ये रोड जा रहा है। तो ये इस्लामाबाद वोमेन बाज़ार है। ये वैसे किसी ने काट दिया है, लेकिन वोमेन बाज़ार है। और यहाँ पे ये देखें गेट है, यहाँ पे लेडीज़ का सारा सिस्टम होगा, लेडीज़ की दुकानें होंगी, लेडीज़ की मार्केट होगी, और इंशाल्लाह अनकरीब चलने वाली है। ये भाई रोड पे फल से बेच रहे हैं। किस तरह बेच रहे हैं? 400 रुपये किलो बेच रहे हैं, यानी कि गाड़ियों को गुजरने वाले इनसे ले लेते हैं। तो ये किस तरह किलो है? ये भी
یہ بھی 400 روپے کلو ہیں. اور یہ بھی 100 روپے پاؤ. اچھا دیہڑی بن جاتی ہے آپ لوگوں کی؟ یہ بھی گزارا چل جاتا ہے بس. اونچا بولنا ہے آپ آواز میں. جی گزارا چل جاتا ہے. ادھر سمجھنا تاکہ یہ چیز نظر آتے. آپ کو یار کھڑا کرنا بھی مشکل ہے. صحیح. جی جی یہ گزارا چل جاتا ہے؟ نہیں گزارا چل جاتا ہے. داڑھی بن جاتی ہے. کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں, کوئی سائیکل پہ آ رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ یہ غریبی امیری کا مسئلہ ہے. کسی کے گزارا چلتا ہے, کسی کا نہیں. کسی کا پیٹرول کے پیسے بن جاتے ہیں, کسی کے نہیں بنتے. جی ایسے. یہ آپس میں برادری ہے آپ کی یا آپس میں ایک جگہ پہ رہتے ہو کیا؟ نہیں ایک ہی بتا دیں سر. اچھا پورا دن ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ G10. G10 روڈ پہ آپ کبھی بھی آئیں, یہ فروٹ والے آپ کو ملیں گے, فالسے والے ملیں گے. معدہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو اچھی چیزیں لینی چاہیے. ان کی بھی دیہڑی لگ جاتی ہے اور ان کا بھی روزگار چل جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام کریں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور دیتا ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اور آپ کو خدمت کا موقع دے. اس بزنس کو بڑھانا ہے, روکنا نہیں ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے پھر آپ تھینک یو. اچھا والے ساڑھے کو سینڈ کرے تو. یہ بھائی کھڑے ہیں ڈوگی لے کر, اور اس ڈوگی کا نام ہے جیک. یہ راستے میں نے روڈ پہ دیکھا, یہ دیکھیں یہ روڈ کے ساتھ ہی اس کو بڑا شوق ہے کتے پالنے کا. اور اس کو خوراک کون سی کھلاتے ہیں؟ چاول وغیرہ. زور سے بولنا تھوڑا سا. قیمہ چاول. قیمہ چاول. ہاں مرغی کے پنجے وغیرہ. مرغی کی پنجے. اور گوشت بھی کھلاتے ہیں؟ گوشت وغیرہ. پکا ہوا گوشت. یہ پکا ہوا روسٹ. جی گوشت. اور کیا کھلاتے ہیں؟ دودھ. بس یہ دودھ بھی کھاتے ہیں. اچھا اچھا دودھ بھی پیتا ہے. جی. یہ کس طرح آپ کو شوق لگ گیا اچانک اس کو ڈوگی کو پالنے کا؟ یہ تو بہت بڑا لگ رہا ہے. کتنے مہینے کا ہے؟ 2 سال کے. 2 سال کا یہ ڈوگی ہے. یہ دیکھیں نزدیک کروں. یہ دیکھا ہے, اس کی زبان دیکھیے کتنی بڑی ہے. مجھے تو دیکھتے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ایک بندے کو ہضم ہی کر جائے گا. چلو یار بہت مہربانی, تھینکس. ہر بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے. ڈوگی کا اس کا شوق ہے اور یہ اس کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے, اور ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ بھائی اپنے ڈوگی کے ساتھ, اس کا نام ہے جیک. اس ڈوگی کا نام انہیں جیک رکھا ہوا ہے. آگے مجھے بھی نسل کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے پوچھا ہے. تو انشاءاللہ بہت اچھا پیارا یار ڈوگی ہے. اور لوگ زیادہ تر کیوں رکھتے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ گورے کیوں رکھتے ہیں زیادہ تر ڈوگی؟ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا, وہ اس کی 14-15 وجوہات ہوتی ہیں. 14-15 دفعہ وہ اس کے موڈ چینج ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں. جب وہ سوتا ہے نا, اس کے بعد موڈ جب اس کے پورے ہو جاتے ہیں وہ سو جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈوگی ہر وقت ویلکم کرتا ہے, آرڈر مانتا ہے. لیکن انسان کبھی کبھی آرڈر نہیں مانتا, برا لگتا ہے, اس کا موڈ خراب ہوتا ہے. لیکن ڈوگی کا موڈ خراب نہیں ہوتا. اس لیے بڑے لوگ زیادہ ڈوگی رکھتے ہیں تاکہ ہمارا موڈ خراب نہ ہو. وہ اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے ڈوگی کو پالتے ہیں, اسی سے انجوائے کرتے ہیں اور اسی سے کیا کہتے ہیں کہ دل لگاتے ہیں. انسان سے دل لگاؤ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی اس کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے, کبھی خراب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی بھائی بھی کھڑے ہیں, یہ بھی مال بیچ رہے ہیں. یہ دیکھو روڈ کے بھی یہ بھی فالسا بیچ رہے ہیں. اس کا بھی تھوڑا سا مال رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس چوک پہ پہنچے ہیں, آگے جاتے ہیں, پھر آگے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھو میٹرو آ گئی ہے اور میں انشاءاللہ کشمیر ہائی وے پہ پہنچ چکا ہوں. اور انشاءاللہ آگے نزدیک ہے صدر, اور بہت اچھا سین ہے. لیکن خاموشی اس لیے ہے کہ عمران خان کا جو, اس لیے روڈیں انہوں نے سیل کیے ہوئے ہیں بالکل. تھینک یو. چلتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. آج کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور وہاں سے پھر میرے خیال میں یہ ہوٹل ٹھیک ہے, اسی پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے کھانا کھا کے پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے. یہاں سے اسی سفر سے ملاقات دوبارہ اسی جگہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. اس کا بھی لے آؤ. اصل میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اندھیرا ہو گیا ہے, نائٹ ہو گئی ہے. تو اس لیے کوشش میری یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے
یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، لاری اڈا پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے پھر دوبارہ آئیں گے جب پھر ہم سٹارٹ کریں گے، یہاں سے سفر اپنا سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی رات زیادہ ہو چکی ہے اور ہم اس کام کو آج کے لیے سٹاپ کرتے ہیں. تھینک یو، بائے بائے.